8 फरवरी کے انتخابات پر تحریک انصاف تو سوال اٹھاتی ہی ہے، جمعیت علماء اسلام کو بھی شکوے، مسلم لیگ نون سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن آج تو عدلیہ نے بھی 8 فروری کے انتخاب پر سوال اٹھا دیا۔ آج سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کی۔ ججز نے سوال کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا۔ یہ سوال بھی کیا گیا کہ جب سنی اتحاد کونسل نے انتخاب ہی نہیں لڑا تو پھر اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں؟ لیکن آج کی سماعت میں سب سے اہم ریمارکس جسٹس اطہر من اللہ کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر غیر متعلقہ کیس پر از خود نوٹس لیا گیا۔ 8 فروری الیکشن تو از خود نوٹس لینے کے لیے پرفیکٹ کیس تھا۔ We were informed matter that some petition is also pending here regarding the elections of 8th February. And again, you see, it is such an important matter that this probably we have taken suo motu notices in practically every irrelevant matter. This was a perfect case. In this matter, سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے ان ریمارکس کا آنا انتہائی اہم ہے کیونکہ دھاندلی کے الزامات تو 8 فروری الیکشن کے بعد سے ہی لگائے جا رہے ہیں۔ یہ الزام لگانے والوں میں صرف اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے چند رہنما بھی یہ اندعا دے چکے ہیں کہ 8 فروری کو نتائج تبدیل کیے گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان بھی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے بھی یہ کہہ کر اپنی سندھ اسمبلی کی نشست چھوڑ دی تھی کہ اصل میں تو وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں ان کے بقول مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی نے بتایا کہ جیتنے والی جماعتوں کا 50 یا 60% مینڈیٹ جعلی ہے، لیکن ایم کیو ایم کا تو 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ مسلم لیگ نون فنکشنل اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر صاحب پگارا بھی دھاندلی کے الزام لگا چکے ہیں، یہاں تک کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے تو یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ انہوں نے انتخابی نتائج تبدیل کرائے، تاہم بعد میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بیان میں تردید کر دی تھی۔ تو دھاندلی ہے، ایسی بدترین دھاندلی ہے کہ جو شروع ہے اور دہرائی جا رہی ہے بار بار۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ سیٹیں بانٹی گئی ہیں، یہ انتہائی بدترین ایک داغ ہے، دھبا ہے، سیاہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ملی ہے، اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ اس الیکشن کو تو ہم لوگ جی ٹی والے قبول کرتے ہی نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ یعنی دھاندلی کے الزامات صرف تحریک انصاف نے نہیں لگائے، مسلم لیگ نون بھی لگا رہی ہے، ایم کیو ایم بھی لگا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی لگا رہی ہے اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی لگا رہی ہے۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 اور فارم 47 اپلوڈ کرنے میں بھی غیر معمولی تاخیر کی گئی۔ فارم 45 میں ہر پولنگ اسٹیشن سے امیدوار کو ملنے والے ووٹ درج ہوتے ہیں، جبکہ فارم 47 میں ہر امیدوار کو ملنے والے کل ووٹ درج کیے جاتے۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے 14 دن کے اندر یہ فارم اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا پابند ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فارمز تقریباً 26 روز گزرنے کے بعد جاری کیے تھے، اور جو فارمز جاری کیے گئے تھے ان میں بھی یہ واضح نظر آتا تھا کہ ہندسوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کئی حلقوں کے فارم 45 پر جو ووٹ درج کیے گئے تھے انہیں دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ آگے یا پیچھے کوئی اضافی عدد لگا کر ووٹ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، یا کسی جگہ شروع کے ہندسے کو صفر بنا کر ووٹ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا کسی جگہ 1 کے ہندسے کو 9 بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ فارم 45 پر درج ووٹوں کے یہ چھیڑ چھاڑ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، کراچی سمیت کئی شہروں میں نظر آئے۔ یعنی 8 فروری کے الیکشن میں کئی ایسے معاملات ہیں جو معمول سے ہٹ کر ہیں، اور آج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ از خود نوٹس لینے کے لیے سب سے مناسب کیس ہے۔ ناظرین، اہم بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کئی ایسے معاملات پر بھی از
از خود نوٹس لے چکی ہے جو بظاہر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہی نہ تھے۔ مثلا ملک میں پانی کی کمی پر از خود نوٹس لیا گیا، کراچی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرائی گئی، کراچی میں ہی خلاف ضابطہ تعمیر شدہ نسلہ ٹاور کو گرانے کے احکامات جاری کیے گئے، ایک اداکارہ کے سامان میں شراب کی بوتلیں ملنے پر بھی از خود نوٹس لیا گیا، اور 9 سال کیس چلنے کے بعد وہ اداکارہ عدم ثبوت کی بنیاد پر بری بھی ہوئی۔ سرکار کی جانب سے کیے گئے معاہدوں پر از خود نوٹس لیے گئے، یہاں تک کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی عہدے پر بحالی کی درخواست سنتے سنتے بھی انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لے لیا گیا تھا۔ جب ان سب معاملات پر از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے تو کیا عدالت 8 فروری انتخابات کے بعد سامنے آنے والے الزامات اور بے ضابطگیوں پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی؟ کیا اب بھی 8 فروری کا کیس سو موٹو کے لیے فٹ کیس نہیں ہے؟